میلاد پاک کی یاد اور محافل میلاد النبی کی مناسبت سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے۔ الحمدللہ سال ہر سال سے ہر سال اس بابرکت مسجد میں اس کا انعقاد محترم تاجی صاحب کی نگرانی و کاوشوں سے منعقد ہوتی ہے۔ حاضرین، ایسی محفلوں میں ہماری شرکت اور کہنا و سننا، حبیب پاک کا ذکر کرنا و سننا، دونوں ہمارے لیے دارین کی سعادت مندی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، محامد اور مراتب قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں بھی رب نے اپنے حبیب کی زبان کی وساطت سے بیان فرمائے۔ قرآن مقدس میں ویسی بیشتر اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی عظمتوں کا چرچا مختلف انداز میں ملتا ہے۔ مشہور آیت پاک ہے، رب نے فرمایا، اے حبیب، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین، رحمت کا اگر ہم سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوا مہربانی۔ رحمت دراصل نرمی کو کہتے ہیں، مزاج میں نرمی، قول میں نرمی، عمل اور فعل میں نرمی، ہر ایک زاویے میں جہاں نرمی پائی جاتی ہے اس کو رحمت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے نرم مزاج، نرم گفتگو فرمانے والا، نگاہوں میں محبت، شفقت رکھنے والا، زبان پر محبتوں کا کلام رکھنے والا، حبیب پاک کے قدم مبارک کے رکھنے میں بھی نرمی، دست پاک میں بھی نرمی، سرکار کی ذات پاک اور آپ کے حیات طیبہ کے کسی بھی گوشے میں اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہر طرف نرمی اور شفقت ہی نظر آتی ہے۔ تو رب نے فرمایا، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ شان و عظمت جتنی بھی بیان کی جائے کم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ، آپ کی عظمتیں، آج کی اس محفل میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ کوشش کریں گے کہ کچھ خاص احادیث شریفہ جو بخاری، مسلم، حتی الامکان صحیح ستہ میں موجود ہو، ان آیات، ان احادیث کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ حضور کے پاس آپ کی صحبت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک ایسے شخص تشریف لائے کہ چہرے سے اجنبی معلوم ہوتے تھے لیکن صورت و شباہت سے مقامی معلوم ہوتے تھے، یعنی ان کی صورت دیکھی بھالی نہیں تھی مگر حلیہ، لباس، بال یہ بتا رہے تھے کہ وہ مسافر بھی نہیں ہے۔ اگر مدینہ پاک کے ہوتے تو پہچان لیتے، ہم صورت سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ تعجب اس پر ہو رہا تھا کہ وہ مدینہ پاک کے بھی نہیں ہیں مگر سفر کے نشانات بھی ان پر نہیں ہیں۔ اس کو اس انداز سے بیان فرمایا راوی نے کہ لباس ان کا سفید ہے، بال ان کے کالے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے 3 سوال کیے۔ سوالات بھی بڑے طویل ہیں، درمیان میں کچھ اور تفصیلات ہیں۔ طویل حدیث پاک کا میں آخری 1-2 سطر میں سے 1-2 جملوں پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال آنے والی وہ شخصیت نے 3 سوالات حبیب پاک سے کیے کہ حضور فرمائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں، اسلام کس کا معنی کیا ہے اور احسان کس کو کہتے ہیں۔ حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اسلام وغیرہ کے متعلق جو بھی فرمایا کہ ایمان دل سے تعلق رکھنے والے اعمال کا نام ہے،
اللہ کو ایک ماننا، آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا، رسولوں کو رسول ماننا، حبیب پاک پر ایمان لانا، جنت دوزخ کے متعلق یقین رکھنا اور قبر کے عذاب سے متعلق یقین رکھنا، یہ سب ایمانیات کا شعبہ ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج ادا کرنا، باقی دیگر امور انجام دینا، اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ اور یہ دونوں کی جو روح ہوتی ہے وہ ہے احسان۔ احسان کا ترجمہ بزرگان دین نے تصوف سے کیا ہے، یعنی حضرت آنے والے وہ بزرگ نے احسان کے متعلق پوچھا، یعنی تصوف کے بارے میں پوچھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، رب کی عبادت تم ایسی کرو جیسے اسے دیکھ رہے ہو، ایسا نہ کر سکو تو یہ سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ خلاصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عبادتوں کا بیان فرمایا، نچوڑ اور مغز بیان فرمایا۔ حاضرین، بات اسلام کی آئے تو ایک بات عرض کروں، غالباً حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مسلمان خبروں میں دفن ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے اسلام اور مسلمان کیا ہے سمجھانے کے لیے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو حضور غوث پاک کے مشائخ میں ہیں، تو ان کو اپنے زمانے میں بھی کوئی ایسا مسلمان نظر نہیں آیا جس کے بارے میں آپ بتاتے ہیں۔ اب نہیں معلوم وہ بزرگ حضرات کس نظر سے مسلمان کو دیکھتے تھے۔ خیر، تو بہرحال اسلام کے متعلق سرکار نے عبادتوں کا تذکرہ فرمایا۔ ظاہری طور پر کم از کم عبادت کرنے والا بھی کوئی ہو، اس کے باطن، اس کی حقیقت، اس کی انتہا کو نہ پہنچے، لیکن ظاہر میں تو کم از کم عبادت گزار ہو تو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ یعنی خود کو مسلمان کہلانے کے لیے ظاہری عبادات سے اپنا تعلق رکھنا ضروری ہے۔ حاضرین، اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، حل تدرون من ھذا، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ جو آئے ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو صحابہ کیا کہتے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حبیب پاک کی عظمت و شان اور علم کمال، بلندی وغیرہ کا تذکرہ ہمیں کرنا اصل مقصود ہے۔ صحابہ کرام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ حضور ہم نہیں جانتے، یا یہ نہیں کہا کہ حضور ہم جانتے ہیں، وہ فلاں ہے، لیکن عرض کیا کرتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حبیب آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ یہ کون ہے۔ حضرت یہاں سے صحابہ کرام کا اعتقاد اور حبیب پاک کے علم سے متعلق ان کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر، مخلوقات میں سب سے زیادہ علم اگر رب نے کسی کو دیا ہے تو وہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرق سمجھیے، صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ کو معلوم، ہمارا جو روزمرہ جملہ ہوتا ہے کہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم، کیا بات ہے۔ لیکن صحابہ نے یہ نہیں کہا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ اس کے رسول کو معلوم ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے، زیادہ علم اللہ کا۔ لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں زیادہ علم اللہ کا تو زیادہ علم رسول اللہ کا بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان میں علم کا موازنہ، برابری نہیں کی جا سکتی، لیکن صحابہ تو یہ کہتے ہیں کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر علم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور سرکار سے بڑھ کر علم اللہ تعالیٰ کا۔ تو دو علموں کو، دو ذات کے علم کو صحابہ نے ایک صیغے میں، ایک جملے میں جمع فرمایا۔ اب اگر کوئی کہے حضور جانتے ہیں تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، اور اس میں کیا قباحت کی بات ہے، اور کہاں سے یہاں شرک اور کفر نکل کے آ جاتا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی کفر و شرک کی، معاذ اللہ، یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ کفر و شرک تک کون مسلمان پہنچتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی نادانی جہالت میں کوئی جملہ، کوئی بات کوئی مسلمان کہہ بیٹھے، لیکن کفر و شرک مسلمان نہیں کر سکتا۔
وہ تو بہت اونچی بات ہے، دور کی بات ہے، مسلمان وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن حاضرین غور کریں کہ اتنا بڑا الزام اہل اسلام پر دینا کتنی بڑی جرأت کی بات ہے۔ ایک مسلمان کو کافر کہنا، ایک مسلمان کو مشرک کہنا، محض اس وجہ سے کہ وہ حضور پاک کی تعظیم کرتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ حبیب پاک کے علم کو مانتا ہے، اس وجہ سے اگر کوئی یہ کہتا ہے تو معاذ اللہ کتنا بڑا جاہل ہوگا وہ آدمی۔ اب صحابہ کرام خود کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ حاضرین یہ حدیث جبریل میں سے دوسرا اور ایک جملہ ہے، اس سے پہلے جو بیان کیا گیا کہ وہ آنے والی جو بھی شخصیت تھی ان کے متعلق سرکار نے خود فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام ہے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے۔ معلوم یہ ہوا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھی کہ صحابہ کرام نہیں پوچھتے تھے یا نہیں پوچھ سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر صحابہ کو علم دیتا کہ دیکھو یہ بھی پوچھنا چاہیے اور یہ علم کی بھی سکھانے کی ان کو ضرورت ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام حبیب پاک سے سوال کر کے صحابہ کو علم بتانے کے لیے آئے تھے، سکھانے کے لیے آئے تھے۔ اب یہاں آپ یہ غور کریں، حضرت جبریل آئے تھے پوچھنے کے لیے، آپ سوچیں کیا پوچھنے والا بھی معلم ہوتا ہے؟ پوچھنے والا استاذ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال انہوں نے کیا، جواب اللہ کے حبیب نے دیا، تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جواب دے رہے ہیں تو جواب دینے والے معلم ہوئے، لیکن سرکار فرما رہے ہیں یہ جبریل ہیں، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں، یعنی تمہارے دین کے معلم ہیں۔ معلم تو حضور ہیں، لیکن سرکار حضرت جبریل کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ معلم ہے۔ اس میں دو باتیں واضح ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ اگر تمہارے درمیان میں کوئی کسی سے دینی امور سے متعلق پوچھ بھی لے تو تمہارے علم میں اضافے کا وہ ذریعہ، وہ سبب بنا، اس وجہ سے وہ تمہارا استاذ بھی ہوا۔ یعنی محفل میں کسی قسم کا سوال کرنا، پوچھنا، یہ بھی ایک قسم کا سکھانا ہے، علم ہے، کیونکہ پوچھنے کی وجہ سے تو علم ملا۔ اگر وہ نہ آتے، نہ پوچھتے تو پھر معلوم نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، معلم کائنات تو خود ہے، لیکن تواضع ایسی ہے ان کے سارے کا عالم یہ ہے کہ حضور خود کو کبھی معلم نہیں فرماتے، بلکہ اپنی بڑی نسبت بھی اپنے خادموں کو عطا فرماتے ہیں۔ فرما رہے ہیں سکھایا تو میں نے، لیکن یہ شعبہ بھی ہم جبریل کو دیتے ہیں، وہ تمہارا دین تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہاں سے علم کی قدر کرنے کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو کسی کے ذریعے سے بھی علم ملتا ہے تو اس کو بھی تم اپنا معلم جانو۔ راست کوئی سکھائے نہ سکھائے، کسی کے ذریعے سے بھی ملتا ہے تو اس کو بھی تم اپنا استاذ سمجھو، یعنی اس کی تعظیم کیا کرو، کیونکہ علم ہے ایسی دولت۔ خیر حاضرین، اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے، حضور قیامت کب آئے گی؟ یہ تین سوالات سے ہٹ کر، ایمان، اسلام، احسان سے ہٹ کر اور ایک سوال انہوں نے کیا تھا، متی تقوم الساعہ یا متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ وہ جملے کو اگر ہم سرسری سنیں گے، سرسری پڑھیں گے تو غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس لیے ذرا گہری نظر سے دیکھنا اور گہرے علم سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے جب سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی تو حضرت جبریل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بعالم من السائل۔ اس کا مطلب میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جن سے تم پوچھ رہے ہیں، یہ سرکار فرما رہے ہیں جن سے تم پوچھ رہے ہیں، یعنی میں تم سے بڑھ کر نہیں جانتا۔ قیامت کے بارے میں تم پوچھ رہے ہیں تو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ یہ جملہ ہے، حدیث بخاری ہے۔ اب اس جملے کو لے کر لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ وہ غلط فہمی یا تو غور نہ کرنے کی وجہ سے، یا پھر ہٹ دھرمی کی وجہ سے، یا پھر جان کر نہ جاننے کا بہانہ کرنے کے بنا پر، یا پھر صحیح علم والوں کی صحبت میں نہ رہنے کی وجہ سے۔
حقانی علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو صحیح علم ملے گا، مادہ پرست مفاد پرست لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو غلط علم ملے گا۔ تو سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، میں تم سے زیادہ نہیں جانتا قیامت کے متعلق، یعنی جن سے تم پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں وہ پوچھنے والے سے بڑھ کر نہیں جانتے۔ حاضرین، حضور نے یہ کیوں فرمایا؟ تو یہاں حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں میں تم سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا نہیں جانتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضور فرما رہے ہیں میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا؟ انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ نہیں، سوال کیا تھا قیامت کب ہے؟ تو سرکار جواب میں یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں قیامت کب ہے یہ نہیں جانتا، یہ نہیں فرما رہے، بلکہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو وہاں جملہ چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، محذوف ہے، مقدر ہے، جو بھی مانیے وہ کیا ہے؟ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ جبریل قیامت کا علم راز الہی ہے، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی، یہ راز الہی ہے، اور راز الہی چھپانا ہے، اسے ظاہر نہیں کرنا ہے۔ بس یہ بات تم بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تم جتنا جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ بتانے کا علم نہیں ہے، میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ گویا آپ حضور یہ فرما رہے ہیں کیا آپ کو رب نے اجازت دی ہے کہ قیامت کا علم ظاہر کریں؟ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ رب نے چھپانے کو کہا ہے، پھر کیوں سوال کر کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کب قیامت آئے گی؟ اللہ نے مجھے چھپانے کا حکم دیا ہے اور آپ سوال کر کے پوچھ رہے ہیں کہ لوگوں کو بتا دو۔ تو میں تم سے زیادہ نہیں جانتا، قیامت کب آئے گی یہ نہیں، قیامت کا علم چھپانے کا ہے، بتانے کا نہیں ہے، یہ تم جتنا جانتے ہی اتنا ہی میں جانتا ہوں۔ حضور یہ فرما رہے ہیں۔ حاضرین، یہ تو ایک غلط فہمی عام طور پر ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس حدیث کے جملے کا انتخاب کیا، ورنہ سرکار کے علم غیب کی اگر بات آئے گی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی یہ بھی جانتے ہیں، کس دن آئے گی یہ بھی جانتے ہیں، قیامت سے پہلے کیا ہوگا یہ بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ سیاستہ کی پوری احادیث شریفہ ہے، سرکار نے ایک جگہ فرمایا جمعہ کے دن قیامت آئے گی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا عصر کے بعد آئے گی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا عاشورے کی 10 تاریخ ہوگی۔ اگر سرکار نے کچھ نہیں بتایا تو صرف سال نہیں بتایا، 2012 16 18 30,000 20,000 جو بھی ہوگا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کب آئے گی۔ تو لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن ظاہر نہیں فرمایا، سال کا ذکر نہیں فرمایا، مہینہ بھی بتا دیا کہ محرم ہوگا، تاریخ بھی بتا دی کہ 10 ہوگی، دن بھی بتا دیا کہ جمعہ ہوگا، وقت بھی بتا دیا کہ عصر کے بعد۔ اب بچہ کیا ہے؟ یہ سب احادیث شریفہ میں، پھر بھی کہتے ہیں لوگ کہ حضور نہیں جانتے۔ تو جناب اب ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے کہ حضور کیا جانتے ہیں، آپ اپنی جہالت کی نسبت معاذ اللہ حبیب پاک کائنات کی طرف کرتے ہیں، کتنے افسوس کی بات ہے۔ معزز حاضرین، اس حدیث پاک کے بعد اور ایک حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی، موضوع سے ہٹ کر، بالکل کوئی خاص عنوان نہیں ہے، عظمت حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا اصل مقصد ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، سرکار فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے ہی دیکھا، جس کو میرا دیدار ملا وہ یقیناً میرے دیدار سے مشرف ہوا۔ آگے فرماتے ہیں فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حاضرین، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھے ہی کو دیکھا۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب کا یہ فرمان خود صحابہ کرام سے بھی ہے، قیامت تک آنے والے ساری مخلوقات سے بھی ہے۔ میں نے کہتا مسلمانوں سے، صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، اللہ کے حبیب غیر مسلمین کے خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ اب کون غیر مسلم بولا؟
اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اس زمانے کے غیر مسلمین کی ضرورت نہیں ہے بتانے کے لیے، بتانے والے بڑے بڑے گزرے۔ اسلامی تاریخ میں سینکڑوں کے نام ملتے ہیں کہ سرکار ان کے بھی خواب میں تشریف لائے، کوئی یہودی تھے، کوئی عیسائی تھے، حبیب پاک کے دیدار کی وجہ سے مسلمان ہو گئے، مقدر ان کا سنور گیا۔ تو سرکار فرما رہے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھ ہی کو دیکھا، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، خواب میں دیکھنے والے تابعین ہوں، یا قیامت تک آنے والے ساری مخلوقات، وہ انسان مسلمان ہو۔ اب یہاں ایک قاعدے کی بات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی نیک آدمی، نمازی، خیرات و صدقات کرنے والے، بار بار حج عمرہ کرنے والے، کثرت سے درود پڑھنے والے ایسے ہوں کہ خواب میں آئیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کے خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں، گناہگار کے خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں، کیونکہ سرکار کا دیدار رب کی نعمت ہے، اور اللہ اپنی نعمت سب کو دیتا ہے، خواہ وہ نیکوکار ہو یا گناہگار۔ اگر ایسا دیکھا جائے، حقیقت میں نیکی کی بات اگر کی جائے تو آپ غور کریں، سرکار کے دیدار کی صلاحیت آخر کس مسلمان کے پاس ہو سکتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں اتنی صلاحیت رکھتا ہوں کہ حضور کا دیدار کر سکوں؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو کوئی نہیں ہے، یہ صرف عطا ہے، فضل ہے، نعمت ہے۔ تو رب جس کو چاہے عطا فرمائے۔ اسی لیے عام قسم کے انسان جب کوئی کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے حضور کا دیدار کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور بول رہے ہیں حضور کا دیدار ہوا۔ یہ کوئی لازمہ نہیں ہے۔ دوسری بات، کوئی نیک آدمی، عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے، دنیا سے کنارہ کش ہے، اچھے اخلاق رکھتا ہے، اس کے باوجود زندگی بھر بھی اسے خواب میں سرکار کا دیدار نہ ہو تو بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ عطا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عطا ہے۔ انسان کی کوشش، محنت پر عطا نہیں کی جاتی، دی نہیں جاتی، اللہ اس کے رسول کے فضل پر موقوف ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ حاضرین، دوسری بات کہ خواب میں جب سرکار کا دیدار ہو جائے تو پھر یقین رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ بھی ہو جائے تو غنیمت ہے، یقین رکھنا چاہیے کہ وہ سرکار ہی ہیں، کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت شیطان، اب سرکار کی عظمت و شان دیکھیے، شیطان کو رب نے بے انتہا قوت دی، وہ جس کی چاہے صورت اختیار کر سکتا ہے، مرد کی ہو یا عورت کی، فرشتے کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، جنات کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، نیک آدمی کوئی خدا کے ولی کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، لیکن سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و شکل میں بیداری میں تو کجا، حقیقت میں تو کجا، خواب میں بھی، کسی کے نیند میں بھی وہ سرکار کی صورت لے کر نہیں آ سکتا، جبکہ خواب کی حقیقت کیا ہے؟ نیند تک ہے، جب بیدار ہو گئے تو خواب ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے حبیب کی شکل و شباہت کو محفوظ رکھا، کیونکہ سرکار کی شکل و شباہت پاک اور شیطان انتہائی ملعون اور ناپاک، تو اس کی یہ طاقت نہیں ہو سکتی کہ پاک دائرے میں وہ قدم رکھ سکے۔ اب غور کریں، رب تعالیٰ نے جب حبیب پاک کی شکل و شباہت کسی کو دینے سے بھی روک دیا تو پھر حقیقت میں کوئی سرکار کی برابری کا دعویٰ کرے تو معاذ اللہ وہ تو شیطان سے بھی بدتر ہوگا۔ شیطان تو یہ کہتا ہے کہ میں خواب میں بھی حضور کے جیسا نہیں بن سکتا، اور آج کل لوگ بیداری میں کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی غلام ہو کر۔ شیطان کو غلامی کا اعتراف نہیں ہے، وہ بھی غلامی ہے، لیکن غلامی کا اعتراف نہیں ہے۔ ہاں، یہاں پر لوگ غلامی کا اعتراف کرتے ہوئے بھی، خود کو مسلمان کہتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ۔ ارے اتنی بد کلامی اور ایسی بد ذہنی، وہ بد تصوری تو شیطان کو بھی نہ آئے۔ پھر اب یہ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ اور آخر دنیا میں شیطان سے بدتر بھی تو کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ پھر کیا کہنا چاہیے جو یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ حضور ہمارے جیسے ہیں، ان کے جیسے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔
تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری صورت میں آ نہیں سکتا۔ برابری کا دعویٰ کرنے والے، شیطان سرکار کی صورت میں نہیں آ سکتا، وہ بھی خواب میں کوئی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، تو کیا بتاؤ شیطان تمہاری صورت میں نہیں آئے گا؟ تمہاری صورت میں آنا تو کیا، شیطان تمہاری صورت بھی خود اپنی جیسی بنا سکتا ہے۔ وہ تو تمہاری صورت لے گا، کیوں لے گا؟ اس کو کیا فضیلت ملنے والی ہے تمہاری صورت لینے سے؟ بلکہ وہ تمہاری صورت اپنی بنا دے گا۔ تو برابری کا دعویٰ اگر ہے تو یہ کیا ہے؟ یہاں تو سراپا شیطان کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہاں شیطان خود اللہ کے حبیب کے در پہ غلام نظر آتا ہے، اس کا بے بس نظر آتا ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ حدیث بخاری ہے فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ معزز حاضرین، اب یہاں اور ایک مسئلہ ہوتا ہے، خواب میں اگر کسی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو کیا وہ صحابی بنے گا؟ حدیث پاک تو یہ بتا رہی ہے کہ جس نے سرکار کا دیدار کیا اس نے سرکار ہی کو دیکھا، اللہ کے حبیب کا ہی دیدار کیا، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ بھی دیکھے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہ حیات ظاہری میں دیکھے، ہم سرکار کے بعد دیکھ رہے ہیں، وہ حقیقت میں سر کی آنکھوں سے دیکھے اور ہم خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنا تو ثابت ہے، حضور خود فرما رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا مجھی کو دیکھا۔ تو ساری دنیا کے علماء فرماتے ہیں آج سے نہیں 1400 سال سے کہ خواب میں کوئی سرکار کو دیکھتا ہے تو فضیلت تو پائے گا، نعمتیں تو ملیں گی، برکتیں تو مقدر میں آئیں گی، لیکن کبھی وہ صحابی نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابی ہونے کے لیے زمانہ حضور کا ہونا ضروری ہے، حالت بیداری میں دیکھنا ضروری ہے، اور ایمان ہونا ضروری ہے، صحبت ایمان کی حالت میں پائی جانا ضروری ہے۔ یہاں وہ تینوں شرائط نہیں پائے جاتے، اس وجہ سے وہ مرتبہ کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، ہر مسلمان کو بار بار ہمارا مقدر سنوار دے، ہماری آنکھوں کو اس قابل بنائے، ورنہ یہ آنکھیں تو اس قابل نہیں ہیں، رب کی دنیا کی نعمتیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، گندی تو اتنی ہے کہ اللہ کا گھر مسجد کی دیواریں دیکھنے کے قابل نہیں ہے، مگر رب نے کرم فرمایا اتنی بڑی نعمتیں بخشی، حبیب پاک کی دیدار کی نعمت ملے تو ماشاءاللہ اب کیا کہیں، زندگی بھر سجدہ شکر میں رہیں تو بھی پھر رب کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ بڑی نعمت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کرم دیکھیے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کے حبیب کی صحبت صحابہ کرام کو ملی، اتنا درجہ بلند ہوا، ایسے مرتبے ملے کہ ہمیشہ کے لیے کوئی پھر صحابی کے درجے کو نہیں پا سکتا۔ کہاں سے ملی اتنی بڑی نعمت؟ صرف حبیب پاک کی صحبت اور آپ کے دیدار کی وجہ سے۔ اتنی بڑی نعمت کا فیض یہ بھی سرکار کا کرم ہے، قیامت تک آنے والے اپنے چاہنے والوں کو بتا دیا، خواب میں اگر دیدار ہو جائے تو سمجھ لو کہ تم نے بھی مجھے دیکھ لیا۔ جو نعمت سرکار نے صحابہ کو بخشی، حضور جانتے ہیں اگلے زمانے میں میرے چاہنے والے آئیں گے، تمنا رکھیں گے، خواہشیں ہوں گی، ان کو بھی اگر دیدار ہو جائے تو وہ مایوس نہ ہو، حقیقت میں انہوں نے سرکار ہی کو دیکھا ہے۔ حاضرین، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں دراصل کہ کسی کو اگر میسر نہ آئے ایسی دولت، اب یہ بیان کرنے کے بعد حدیث پاک جب بھی بیان کی جاتی ہے تصور آتا ہے، خیال آتا ہے اکثر کہ کیسے معلوم ہو کہ یہ حضور ہے؟ اکثر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے۔ ہم نے بھی جب پہلی بار حدیث شروع میں جب پڑھی تھی تو جب بھی ایسے ہی خیال آیا تھا کیسے معلوم ہو کہ یہ حضور ہے، کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق علماء اکرام یہ تحریر فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں تو وہاں خود اشارہ ہوتا ہے کہ یہ سرکار ہے، خواب ہی میں اشارہ ہوتا ہے، کسی بھی طریقے سے اپنے کو خود معلوم ہو جاتا ہے خواب میں کہ یہ سرکار ہے۔ کوئی تعظیم کرتے ہیں، کوئی دوسرے حضرات ہوتے ہیں، یا پھر اشارہ کہا جاتا ہے، بہرحال کچھ نہ کچھ طریقہ ہوتا ہے، کوئی اعلان کر دیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، یا پھر ہمارا دل گواہی دیتا ہے خواب میں، بیدار ہونے کے بعد نہیں، خواب میں ہی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ سرکار ہے۔ تو ایسے کئی مثالیں ملتی ہیں، تو اس سے یہ پتہ اشارہ ملتا ہے کہ واقعتاً یہ حبیب پاک علیہ السلام۔ دوسری بات عرض کروں گا میں، حدیث پاک ہے سرکار کی عظمت سے متعلق
تو یہاں ایک شبہ بھی رہ جاتا ہے. بعض اوقات ہوتا کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شیطان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن سرکار کی شکل و شباہت میں نہیں آ سکتا. دھوکہ دے سکتا ہے یعنی غلط فہمی پیدا کر سکتا ہے، خواب میں بھی ماحول غلط بنا سکتا ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مثال کے طور پر جو لوگ تجربے سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اقوال ہیں اور ان کے اپنے تجربے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی اپنے شیخ یا استاذ، اپنے مرشد یا پھر اپنے والد وغیرہ جس کو وہ دنیا میں چاہتا ہے ان کی شکل کبھی نظر آ جاتی ہے، اور کوئی کہنے والا کہتا ہے یا دل میں آتا ہے کہ یہ سرکار ہے. ایسا ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شکل و صورت میں تشریف لاتے ہیں، کسی کی شکل و صورت میں حضور تشریف نہیں لاتے. غور کریں آپ، جب سرکار کی شکل شیطان نہیں لے سکتا تو حضور کسی اور کی شکل میں کیوں آئیں گے؟ کیا نعوذ باللہ کیا ضرورت ہے حضور کو کہ وہ کسی اور کی شکل میں آئے؟ دو جہاں میں بے مثال لاجواب حسن و جمال ہمارے آقا کا، اور سارے جہاں کے حسینوں کو سرکار کا صدقہ ملا، پھر سرکار معمولی سے اس میں کیوں آئیں گے، صورت و شکل میں کیوں آئیں گے؟ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان کا بنایا ہوا ماحول ہوتا ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ حضور کی شکل شیطان ویسی شکل میں آ رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ ایک غلط فہمی پیدا کر رہا ہے. نظر آنے والے آپ کے استاذ ہوں گے، دکھنے والے آپ کے مرشد ہوں گے، نظر آنے والے آپ کے والد دادا کوئی بھی ہوں گے، لیکن شیطان ماحول یہ بناتا ہے کہ یہ جو صورت نظر آ رہی ہے یہ حضور ہے. یہ غلط فہمی، یہ دھوکہ دے سکتا ہے شیطان خواب میں، لیکن سرکار کی صورت میں تشریف نہیں لاتے. اس کے بعد اور ایک اہم بات اسی حدیث پاک سے متعلق، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے امتیوں پر کرم فرماتے ہیں اور خواب میں اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں تو سرکار اپنی شکل و صورت میں تشریف لاتے ہیں، لیکن اس کے درجے بے مثال ہیں. درجے بے مثال ہیں. آدمی کا جتنا ظرف ہوتا ہے، جتنی اس کے پاس استطاعت ہوتی ہے اور جتنی ایمان کی تابناکی ہوتی ہے، سرکار اسی کیفیت میں اسے نظر آتے ہیں، اپنے ظرف کے مطابق نظر آتے ہیں. سرکار اپنی شان کے مطابق اگر نظر آئیں گے تو جناب صحابہ کرام نہیں دیکھ سکے، صحابہ کرام بھی دیکھ نہ سکے حقیقت میں، بیداری میں، سر کی آنکھوں سے. ہم کدھر؟ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے میرے حبیب کو آنکھ بھر کے بھی کبھی نہیں دیکھا. صبح شام حضور کی خدمت میں اعتراض کر رہے ہیں، آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا. اب مولا کائنات کی آنکھیں لائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور کو سرکار کی شان کے مطابق دیکھیں، لیکن اللہ کے حبیب اپنا جلوہ ضرور دکھاتے ہیں، لوگوں کے اپنے ظرف اور ان کی استطاعت کے مطابق دکھاتے ہیں. تو فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے کو دیکھا. حاضرین، اور ایک خوشخبری سرکار عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. سرکار فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظۃ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا سن لے خوشخبری ہے اس کے لیے، وہ ضرور موت سے پہلے حقیقت میں سر کی آنکھوں سے دیکھے گا، حقیقت میں سر کی آنکھوں سے دیکھے گا. اگر خواب میں بھی اللہ کے حبیب کا جلوہ دکھائی دے، لیکن جلوہ نظر آئے تو ہم نے یہ حد بندیاں جو اتنی تفصیل بیان کی یہ اسی وجہ سے ہے کہ دھوکے میں نہ آئے، دھوکے میں نہ آئے. ورنہ ہم سمجھے خواب میں کچھ نظر آ گیا اور ہم سمجھ لیے کہ حضور ہے، اور موت کے وقت میں عین وقت تک آپ کو یاد آیا کہ زندگی گزر گئی مگر اب تک ہم سرکار کو نہیں دیکھے. ایسی بے یقینی نا امیدی کی حالت میں موت آئے گی تو معاذ اللہ کہیں بے ایمانی کی موت نہ ہو جائے. اسی لیے ہم نے تفصیل بیان کی ہے، اس کے متعلق وضاحت کی کر دی ہے، کیا اس کے درجے ہوتے ہیں، کیا اس کی پابندیاں ہوتی ہیں. سننے کو حدیث شریف مختصر سی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کے تفصیلات معلوم کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کے ہمارے لیے فائدہ بھی ہوتا ہے، ہم نقصان سے بھی بچ سکتے ہیں.
معزز حاضرین، بہرحال یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی اور نبی کو یہ عظمت عطا نہیں فرمائی. یعنی امتیوں کو، اگر کوئی اور نبی بھی ہم کو خواب میں نظر آتے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام، یقیناً وہ نبی ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کے امتیوں کو یہ کمال نہیں دیا گیا تھا، ان کے امتیوں کو یہ نعمت نہیں عطا ہوئی. سرکار کے تصدق میں ہم گناہ گاروں کو اتنی بڑی نعمت کہ ہمارے آقا نظر آئیں تو بھی حق ہے، اور سب انبیاء بھی نظر آئیں تو بھی وہی ہیں، مگر پچھلے امتیوں کو یہ نعمت عطا نہیں ہوئی تھی. تو بہرحال حاضرین، اور ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے. حدیث پاک 5-6 قسم کے ہیں، اس میں الفاظ الگ الگ ہیں، مگر بتلانا یہ مقصد ہے کہ جب میدان محشر برپا ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مزار پاک سے جلوہ افروز ہوں گے. سب سے پہلے مزار پاک سے جلوہ افروز ہوں گے. تو وہ جو جملہ ہے، وہ جو مفہوم ہے، اس کو 3 الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. بخاری اور مسلم میں 3 الفاظ میں بیان کیا گیا. ایک جگہ سرکار نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ سب سے پہلا خدا کا بندہ ہوں کہ زمین جس کے لیے کھول دی جائے گی. یعنی مزار انور میں سے جو سب سے پہلے جلوہ افروز ہوں گے. اور آگے فرماتے ہیں سرکار وَأُكْسَى، سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا. سرکار یہ ارشاد فرماتے ہیں. دوسری حدیث پاک میں آتا ہے انا اول من یفیق، یعنی قیامت کے دن عام انسان ہولناکی، قیامت کی ہولناکی سے بے ہوش ہوں گے، چلتے پھرتے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے، خود ان کو اپنی ذات کا بھی خیال باقی نہ رہے گا، بے لباس ہوں گے، ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ہم بے لباس ہیں، ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں گے. لیکن انبیاء کرام اور خدا کے محبوب بندے اللہ کی قدرت کے جلووں میں ایسے منہمک ہوں گے. عام انسان اپنے گناہوں میں اور خدا کے عذاب سے ڈر کے بے خوف ہوں گے، اور اللہ کے پیارے انبیاء، صحابہ، اہل بیت و اولیاء اللہ کے قدرت کے جلووں میں منہمک ہوں گے. حضور فرما رہے ہیں سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا، سب سے پہلے جو ہوش میں آئیں گے، حضور فرماتے ہیں وہ میں ہوں. رب کی قدرت کے جلووں میں منہمک ہے. سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلووں سے ہٹ کر امت کی رہنمائی کے لیے توجہ فرمائیں گے. انا اول من یفیق. پھر اور ایک حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ علیہ السلام، سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام. معزز حاضرین، یہ 3 احادیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قیامت کے دن ظاہر کر دی جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہوش میں آئیں گے، اللہ کے جلووں سے امت کی طرف توجہ فرمائیں گے، رب کے جلوے اور نعمتیں لے کر امت کی ہدایت کے لیے، امت کے پریشانیوں کا، غم کا مداوع کرنے کے لیے توجہ فرمائیں گے. اور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں لباس پہنوں گا. سرکار کی عظمت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، میں نے جیسے اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا ہے کہ لوگ جہالت، لا علمی کی وجہ سے غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ علم ہدایت تک بھی پہنچاتا ہے اور علم گمراہی تک بھی لے جاتا ہے. علم کو اللہ والوں سے، علماء سے سیکھیں گے، علماء حق سے سیکھیں گے تو ہدایت تک جائیں گے، اور علم شیطان کی رہنمائی میں اگر حاصل کیا جائے گا تو پھر گمراہی تک جائیں گے. ہے وہی علم، ٹارچ کی روشنی ہے. کوئی وہ ٹارچ استعمال کرتا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں مسجد تک جائے، اور کوئی وہی ٹارچ استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کے گھر لوٹے. روشنی وہی ہے، استعمال کا فرق ہے. تو قرآن کی آیتیں وہی ہیں، احادیث وہی ہیں، لیکن لوگوں کے سمجھنے میں فرق ہے. تو سرکار فرما رہے ہیں سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا. اب اس کا مطلب لوگ کیا لیتے ہیں؟ دوسری حدیثیں بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں آئی اور دیگر مسلم وغیرہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ ہوں گے، بے لباس ہوں گے.
ہمارے اہل سنت والجماعت میں اکثر لوگ نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کے ساتھ میں سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلان کرتے ہیں۔ تو اس وقت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب بے لباس ہوں گے، دامن کہاں ہوگا؟ جاہلانہ اعتراض ہے، کم ظرفی، کم علمی، لا علمی، بے وقوفی، جہالت، کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ سب کہہ سکتے ہیں۔ جب کسی کا لباس ہی نہیں ہوگا تو آپ دامن کہاں سے تھامیں گے؟ تو بہرحال اس قسم کے لوگوں کے لیے پہلی بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ جناب آپ نے عربی تو بڑی بات ہے، اردو بھی آپ نے پڑھی نہیں، زبان اردو بھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، عربی تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ محاورے ہوتے ہیں، جملے ہوتے ہیں، عرف میں، عوام میں جو کہے جاتے ہیں، میں دامن تھام لیا کا مطلب میں ان کی پیروی کرنے والا ہوں، پیچھے چلنے والا ہوں، وہ جو بتائیں گے اس راستے پر چلوں گا، میں نے دامن تھاما، میں دامن نہیں چھوڑوں گا کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اور آپ اس کو حقیقت پہ ڈال رہے ہیں، حقیقت پہ ڈال رہے ہیں، وہ بھی اپنی سمجھ کے مطابق کہ کسی کا دامن نہیں، لباس ہی نہیں ہوگا، کسی کا لباس ہی نہیں ہوگا، اس بارے میں تو آپ سب سے پہلے درجے کے جھوٹے۔ ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ بہت ساروں کا لباس نہیں ہوگا، عوام کا لباس نہیں ہوگا، گناہ گاروں کا لباس نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں، کسی کا لباس نہیں ہوگا کہنا، اگر یہ کہتے ہیں تو آپ پہلے درجے کے جھوٹے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ کوئی انسان جھوٹا ہو سکتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث جھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کے حبیب کا کلام کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو اب آپ سنیے، سنن نسائی، معجم کبیر طبرانی اور دیگر احادیث پاک کی کتابوں میں آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میدان محشر میں قبر سے اٹھ کر لوگ جب آئیں گے تو 3 جماعتیں ہوں گی، 3 طرح کے لوگ ہوں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قبر سے اٹھتے ہی برہنہ، بغیر لباس، بغیر چپل، ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے پریشانی کی حالت میں، یہ ایک جماعت ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں دوسری جماعت وہ ہے جن کے بدن پہ لباس ہوگا اور وہ چلتے ہوئے پیدل میدان محشر میں آئیں گے، اور حضور خود فرماتے ہیں تیسری جماعت وہ ہے جو سواریوں پر سوار ہوگی، کھاتے پیتے رہیں گے، لباس خود پہنے ہوئے بھی ہوں گے اور لوگوں کو جوڑے تقسیم کرتے ہوئے آئیں گے۔ سرکار نے فرمایا طاعمین کاسین راکبین، کھاتے پیتے رہے ہوں گے، سواریوں پر سوار ہوں گے، لباس خود پہنے ہوئے ہوں گے۔ ایک جملہ میں آگے کہہ رہا ہوں، وہ کیا؟ لباس کے تحفے بھی لوگوں کو دے رہے ہوں گے، وہ کیوں؟ کاسین کا مطلب پہننا، پہنانا، دونوں مطلب نکلتے ہیں، تو پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں۔ یہ جو فعل ہے، یہ لفظ ہے کسا یکسو، پہننا بھی ہے، پہنانا بھی ہے، تو پہنے بھی ہوں گے، پہناتے بھی ہوں گے۔ تو اس کیفیت میں میدان محشر میں تشریف لائیں گے۔ اب آپ بولیے یہ جھوٹے ہوئے کہ نہیں؟ سارے لوگ بے لباس ہوں گے، آپ نے تو پڑھائی نہیں ہے، آپ کی آنکھ بھی جھوٹی ہے، آپ کی زبان بھی جھوٹی ہے، آپ کا علم بھی جھوٹا ہے، اور جھوٹ دنیا میں پھیلاتے ہیں، جھوٹ پھیلا رہے ہیں، کم از کم جھوٹ کا نام دے کر، اسی کو سچائی کا نام دے کر، اسی کو دین کے عقیدے کا نام دے کر، نقلی چیز پر لیبل لگا ہوا ہے، میڈ ان چائنا ہے لگا ہوا ہے، میڈ ان امریکہ، جاپان، انڈیا، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ تو 2 گناہوں میں ملوث ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، پھر اس کو سچ کا نام دیتے ہیں، تیسرا جرم سچائی کو جھوٹ کہتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اب حاضرین میں اصل یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث پاک شان و عظمت کیسی والی ہے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ سب سے پہلے جب سارے لوگ پریشان ہوں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دربار الہی میں سجدہ ریز ہوں گے۔ آگے حدیث پاک میں آتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں سجدہ کروں گا رب کے دربار میں، اتنی تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا، رب کی تعریف ایسی کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا ہوگا، نہ کوئی کر سکے گا آگے۔ پتہ چلا اللہ کی تعریف کرنے میں بھی کوئی حضور کے جیسا نہیں ہو سکتا۔ کہاں؟ حضور کی ذات کے جیسا ہوگا۔ سرکار اپنے رب کی جیسی تعریف کرتے ہیں، ہم ویسی تعریف بھی نہیں کر سکتے۔
یہ ہمارے آقا کا احسان ہے، ہم کو اللہ کی تعریف کرنا سکھایا. سرکار نے سکھایا اللہ کی تعریف کرنا. اگر حضور اتنا فرما دیتے اے لوگوں اے مسلمانوں اللہ کی تعریف کرو تم پر فرض ہے، تو ہم کیا کرتے؟ بات آئی تو عرض کر رہا ہوں. ایک حدیث پاک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آبادی سے دور شخص مجنون کی طرح خاتون تھی. وہ کیا کہہ رہی تھی؟ اے اللہ تو زمین پر آ جا. حدیث پاک ہے، اے اللہ تو زمین پر آ جا، تیرے بال بکھرے ہوئے ہوں گے میں کنگھی کروں گی، تیل ڈالوں گی، تیرے کپڑے کیسے ہیں نہیں معلوم میں دھوؤں گی صاف کروں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. پہلے آپ کا غصہ بڑا مشہور ہے. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تماچا مارے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسی قوت والے. اور قبطیوں میں ایک فرعونی کو ایک تماچا مارا تو وہ موت کی گھاٹ اتر گئے. غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، انہیں سمجھایا ڈانٹا تو رب نے فرمایا رہنے دو میری بندی ہے. اسے نہیں معلوم کہ رب کی شان کیا ہوتی ہے، لیکن وہ محبت میں کہہ رہی ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اگر حضور اللہ کی تعریف کیسے کرنا ہے یہ نہیں بتاتے تو ہم کیا کرتے؟ زندگی بھر تعریف کر کے بھی نتیجہ یہی نکلتا قیامت کے دن ہاتھ میں رزلٹ دے دیا جاتا تم نے اللہ کی تعریف نہیں کی جاؤ دوزخ میں. کیا کر لیتے؟ پیدا تو اسی لیے کیا ہے نا کہ رب کی تعریف کرے. جب اسی میں ہم ناکام ہیں تو پھر آگے کیا بڑھیں گے؟ سرکار کا احسان ہے. حضور نے فرمایا الحمدللہ کہو ترازو کا پلہ بڑھ جائے گا. جس میں اعمال تولے جاتے ہیں الحمدللہ کہو ترازو کا پلہ بڑھ جائے گا. سرکار نے تو تعریف کرنا بھی سکھایا. اور جب حضور تعریف کریں گے رب کی تو سرکار خود فرماتے ہیں نہ مجھ سے پہلے کسی نے کیا ہوگا نہ میرے بعد کوئی کر سکے گا. اب آپ غور کریں اللہ ہم کو قیامت کے دن وہ حضور کی تعریف رب کی تعریف کرنا سنا دے. کیسے تعریف ہوگی؟ کیا تعریف ہوگی؟ آپ پڑھیے، آپ دعائیں پڑھیے. کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. حدیث شریف کی کوئی بھی ایک کتاب لیجئے اس میں دعائیں ملتی ہیں. ابواب الادعیہ ہوتا ہے دعاؤں کا چیپٹر. سرکار حضور اللہ کی تعریف کیسے کرتے ہیں بس اتنا پڑھ لیجیے. دنیا میں جب ایسی تعریف ہے اللہ کی اب آخرت میں کیا ہوگی جس کے بارے میں حضور خود فرما رہے ہیں. عجیب سی شان ہے. بہرحال رب کی الوہیت عظمت کو اس کے حبیب ہی جانتے ہیں. تو جیسا حضور جانتے ہیں ویسی تعریف کریں گے. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب سب سے پہلے مزار پاک سے باہر تشریف لائیں گے اور فرمایا سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا تو لباس ہے تو پھر پہنانے کی کیا ضرورت؟ اب تک تو ہم یہی کہہ رہے تھے نا کہ لباس کی حالت میں میدان محشر میں آئیں گے. جب لباس ہے تو پھر پہنانے کی کیا ضرورت؟ تو حاضرین ایک بالکل آسان سی مثال دوں گا، بالکل آسان سی. آپ کے دوست کی شادی ہے، سارے دوست گھر کے باہر انتظار میں رہتے ہیں. ارے بلاؤ جلدی بلاؤ جلدی بلاؤ جلدی. اندر سے لوگ کیا بولتے ہیں؟ ان کے بھائی وغیرہ سب بھتیجے بھانجے وغیرہ نے نوشا کپڑے پہن رہے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ نوشا کپڑے پہن رہے ہیں، مطلب شاہانہ لباس پہن رہے ہیں، دولہے کا لباس پہن رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تک بے لباس تھے. کون کہے گا ایسا؟ نوشا کپڑے پہن رہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب تک بے لباس تھے، برہنہ تھے. نہیں، نوشا کا لباس پہن رہے ہیں، شادی کا جوڑا پہن رہے ہیں. قیامت کے دن سرکار یہی فرما رہے ہیں میں شاہانہ لباس پہنوں گا. اب تک دنیا میں تم میرا لباس سادگی کا دیکھتے تھے، اور اب ایسا جوڑا عطا فرمائے گا کہ نہ دنیا میں کوئی پہنا ہوگا نہ کسی کو ایسا نصیب ہوگا. وہ فرما رہے ہیں انا اول من یکسا، سب سے پہلے مجھے لباس پہنایا جائے گا. اب جب خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بات اتنی بھی سمجھ میں نہیں آئے تو کیا کریں گے ایسے علم کا؟ اتنی معمولی سی بات دیکھی آپ حضرات بھی کتنا خوش ہو گئے. الحمدللہ خوش ہونے کی بات ہے، مگر پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر اب تک سمجھ میں نہیں آئے. خود کو عالم بھی کہتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مدرسے بھی بنا لیتے ہیں اور عالموں کے عالمہ نکالتے ہیں، مگر اب تک اتنی بات نہیں سمجھ میں آئی جو ہماری عوام کو سمجھ میں آ رہی ہے. کیا فائدہ اس علم کا جو سرکار کی عظمت نہ سکھائے؟ ایسے علم سے تو جاہل رہنا اچھا ہے، کیونکہ جاہلوں کا علم، میں
نارمل عام سی بات کہہ رہا ہوں، جاہلوں کا یقین پڑھے لکھے لوگوں سے پختہ ہوتا ہے۔ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں، جو لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کے پاس یقین ہوتا ہے۔ پڑھے لکھے سے مراد میں صرف ظاہری عالموں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ واقعتاً جو حقیقت میں عالم ہے تو ان کی تو شان بڑی نرالی ہے، لیکن جو ظاہری طور پر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ان کے یقین میں ڈلمل ہوتا ہے کہ نہیں کہ آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ مگر جو عام قسم کے جو جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے اتنے نہیں ہوتے، پابند صوم و صلات ہوتے ہیں، مگر اللہ رسول پر اتنا یقین ہوتا ہے سر کٹا دیں گے مگر زبان سے غلط نہیں بولیں گے۔ یہ عوام میں زیادہ ہوتا ہے، اللہ سب کو ایسا یقین دے۔ تو بہرحال معزز حاضرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ آخری ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، ویسے تو الحمدللہ ہم نے لکھ کے تو بہت لایا تھا یاد رکھنے کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان بیان فرما رہے ہیں، اللہ تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش۔ اے میرے صحابہ، خوش ہو جانا چاہیے، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوتی اس بات پر؟ کس بات پر؟ سرکار فرما رہے ہیں کہ دیکھو قریش یعنی مشرکین میری بے ادبی بھی کرتے ہیں، مجھ پر الزام بھی لگاتے ہیں، میرے بارے میں گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، سب و شتم بھی کرتے ہیں، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے ادبی کو کیسے پلٹ دیا، ان کی بے ادبی کو اللہ نے کیسے پلٹ دیا۔ کیسے؟ یشتمون مذمما ویلعنون مذمما۔ مذمم کا مطلب برا، وہ کسی برے کو گالی دیتے ہیں، وہ کسی برے پر لعنت کرتے ہیں، کسی برے کو گالی دیتے ہیں، کسی برے پر لعنت کرتے ہیں، جبکہ وَأَنَا مُحَمَّدُ، سرکار فرماتے ہیں میں تو محمد ہوں، یعنی وہ ذات جن کی بے حد بے شمار دنیا بھر میں سب سے زیادہ تعریف کی جائے، وہ گالی دے رہے ہیں۔ گالی کس کو دے رہے ہیں؟ میرا نام ہی محمد ہے، یعنی اب سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی یہ کہے کہ محمد بد اخلاق ہے، معاذ اللہ معاف فرمائے، میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی کہے کہ محمد بد اخلاق ہے تو مطلب کیا ہوا؟ محمد کا مطلب وہ ذات جن کی بہت تعریف ہے، وہ عیب سے پاک ہیں، وہ بد اخلاق ہے۔ پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عیب سے پاک ہیں، پھر کہہ رہا ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار فرما رہے ہیں اس کا پہلا جملہ دوسرے جملے کو جھوٹا بنا رہا ہے۔ یہ بات ایسی ہو گئی کہ کیسا تاریک سورج ہے، کیسا تاریک سورج ہے، روشنی دے رہا، یہ کیسی لائٹ ہے، لائٹ بول رہے ہیں، لائٹ کا مطلب روشنی والی، یہ کیسی لائٹ ہے کہ روشنی نہیں دے رہی، اور یہ کیسا عالم ہے جبکہ وہ علم سکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، یہ کیسا پڑھانے والا ہے کہ پڑھاتا ہی نہیں ہے۔ یہ جملے کیسے ٹکرا رہے ہیں؟ سرکار کی برائی کرنے کے جملے بھی ایسے ہی ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں دنیا میں میری کوئی برائی کر ہی نہیں سکتا، سب کی برائی کر سکتے ہیں مگر سرکار کی کوئی برائی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے آپ کا نام ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے، یعنی وہ ذات جن کی برائی نہیں کی جا سکتی، جن کی برائی نہیں کی جا سکتی، جن میں کوئی برائی نہیں ہے، وہ برے ہیں۔ ایسا بولنے والا کتنا بڑا جھوٹا ہوگا۔ تو سرکار وہی فرما رہے ہیں خوش ہو جاؤ، اللہ نے ان کے برائیوں کو کیسے پلٹ دیا۔ وہ کسی برے آدمی کے بارے میں برا کہتے ہیں، رب نے تو مجھے قابل تعریف بنایا ہے۔ معزز حاضرین، یہ تو ہم نے 5-6 حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، ایسے سینکڑوں حدیثیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، 6 کتابوں میں صرف، اگر پوری حدیث کی کتابوں میں نکالیں گے تو ہزاروں بلکہ لاکھوں حدیثیں ایسی ملیں گی جس میں ہمارے آقا کی شان و عظمت، اتنی عظمت، اتنی تعریف ہے۔ پھر ہم کیسے امتی ہیں کہ کبھی مالدار کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کسی آدمی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کوئی فلم ایکٹر کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کسی کھلاڑی کی تعریف کرتے ہیں، کبھی کسی ملک کی تعریف کرتے ہیں۔ ارے جس ذات پاک کو رب نے سب سے برتر و بالا بنایا اور اس ذات پاک کی ہم کو امت بنایا، ہم دنیا بھر کے لوگوں کی جھوٹی تعریف کرنے کے بجائے صبح شام ہمارے آقا کی تعریف کریں۔ اتنی بڑی نعمت کب مل سکتی ہے ہم کو؟ رب نے موقع دیا۔ تعریف آپ اپنے سے مت کرو، جو حدیثیں ہیں وہی پڑھ لو، تعریف ہو جائے گی۔ اللہ نے مکلف بھی نہیں کیا، تم اپنے سے کرو،
ہم کو فرماتا کرو تو ہم کہاں سے کر سکتے؟ تعریف کرنے کے لیے مرتبہ ہونا جاننا ضروری ہے، اور جو کرتا ہے اس کے پاس علم ہونا ضروری ہے۔ ہم ہیں جاہل اور سرکار کی عظمت کو نہیں جانتے، پھر کیسے تعریف کر سکتے؟ یہ مشکل بھی اللہ نے دور کر دی، احادیث میں بتا دیا۔ ساری حدیثیں پڑھ لو سرکار کی عظمتوں کی، بس دیکھیے تعریف ہی تعریف ہو رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی وظیفہ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مصروفیت نہیں ہے۔ ہم امتی ہیں تو بس ہمارے آقا کی تعریف کریں، اور اللہ چاہتا یہی ہے، چاہتا یہی ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم سال بھر تو نہیں کر سکتے، کم از کم ماہ ربیع المنور میں تو کریں۔ اور ایسی محفلیں ہمارے مولانا صاحب کتنے سالوں سے سجا رہے ہیں، ایسی محفلوں میں بار بار ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ ہر دن کوئی مولانا آتے ہیں اور ایک الگ گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ بھی رب کی شان ہے کہ ہر ایک کو بولنے کا الگ انداز دیا، کوئی آج کچھ کہتے ہیں تو کوئی کل دوسرے کچھ کہتے ہیں، پرسوں کوئی اور، ہر وقت ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے۔ یہ بولنے والے کا کمال نہیں ہے، ہمارے آقا کی شان ہے، کیونکہ کچھ ہے تو کہیں گے، اپنے سے کیا کہیں گے؟ اپنے سے کوئی کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ رب نے دی ہے وہ شان وہ عظمت تو وہی بیان کر سکیں گے۔ رب کا احسان ہے کہ وہ عظمتیں سننے والا ہم کو بنایا، بولنے والا ہم کو بنایا۔ یہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے کہا سنا سرکار کی عظمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، عملی اعتقادی طور پر ہمیں صاحب یقین بنا دے۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ میلاد پاک کی یاد اور محافل میلاد النبی کی مناسبت سے یہ محفلیں منعقد کی گئی ہیں۔ الحمدللہ سال ہر سال سے ہر سال اس بابرکت مسجد میں اس کا انعقاد محترم تاجی صاحب کی نگرانی و کاوشوں سے منعقد ہوتی ہے۔ حاضرین، ایسی محفلوں میں ہماری شرکت اور کہنا و سننا، حبیب پاک کا ذکر کرنا و سننا، دونوں ہمارے لیے دارین کی سعادت مندی اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، محامد اور مراتب قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں بھی رب نے اپنے حبیب کی زبان کی وساطت سے بیان فرمائے۔ قرآن مقدس میں ویسی بیشتر اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اور آپ کی عظمتوں کا چرچا مختلف انداز میں ملتا ہے۔ مشہور آیت پاک ہے، رب نے فرمایا، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین، رحمت کا اگر ہم سیدھا سادہ ترجمہ کریں گے تو اس کا معنی ہوا مہربانی۔ رحمت دراصل نرمی کو کہتے ہیں، مزاج میں نرمی، قول میں نرمی۔